ڈیموکریسی بتائے گی. کوئی کہتا ہے کہ دنیا کے مسائل کا حل روس کے لینن اسٹالن کا ضابطہ کمیونزم دے گی. کوئی کہتا ہے کہ ہٹلر تاناشاہ کا فارمولا شہنشاہیت وہ دنیا کے مسائل کا حل ہے. لیکن برنارڈ شاہ کہتا ہے نہیں, شہنشاہیت کا تجربہ دنیا کو ہو چکا ہے, روس کے کمیونزم کا تجربہ بھی دنیا کو ہو چکا ہے. ڈیموکریسی بھی, ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل. اس نظام حیات کو بھی دنیا آزما چکی ہے, لیکن کما حق انسانی مسائل میں اضافہ ہی ہوتا رہا. اس مسائل کو کما حق کوئی حل نہ کر سکا. اب ان مسائل کا حل کس ضابطے میں ہے؟ برنارڈ شاہ کہتا ہے if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, اگر کوئی مصطفیٰ کا ضابطہ اس زمین پہ نافذ کر دے, ان کا قانون نافذ ہو جائے تو تمام سمسیاؤں کا سمادھان ہو جائے گا, شانتی پورن جیون استھاپت ہو جائے گی. یعنی پیغمبر اعظم کا ضابطہ سروشریشٹھ رہے گا. ساری سمسیاؤں کا سمادھان اسی سسٹم آف لائف میں ہے جو پیغمبر اعظم نے دیا ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے عرب سماج میں زناکاری کا وہ ماحول پیدا تھا کہ ایک بیٹا سوتیلی ماؤں کے ساتھ زنا کرتا تھا, دورویوہار کرتا تھا. باپ کی متروکہ جائیداد کی طرح اپنی دوسری ماں کو بھی قبضے میں کر کے اس کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا تھا. ایک پڑوسی پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا تھا. کتنا گھٹیا کام تھا کہ ایک پڑوسی دوسرے کو اپنا پروٹیکٹر سمجھتا ہے, اپنا محافظ سمجھتا ہے. ایک پڑوسی باہر جاتا ہے اپنے پڑوس پر گھر بار کو چھوڑ کر, اور پڑوسی اگر اس وشواس گھات کرے, اس سے بڑا ظالم, اس سے بڑا کرمنل کون ہوگا؟ اس لیے سارے زانی برے ہیں, مگر جو پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرے وہ بہت برا زانی ہے. سارے زانی برے ہیں, مگر جو بڑھاپے میں زنا کرے وہ اللہ کو بہت برا ہے. اس لیے کہ اس عمر میں جبکہ آدمی کو توبہ کر کے نیک بن جانا چاہیے, مگر ابھی بھی وہ زناکاری کرنے کے لیے دوسری عورتوں کی طرف للچائی نگاہ اٹھاتا ہے. پڑوس کے لیے آدمی کو رکشک بن جانا چاہیے, مگر پڑوس کے ساتھ وشواس گھات کرتا ہے. سارے زانی برے ہیں, مگر پڑوس کی عورتوں کے ساتھ زنا کرنے والا وہ سب سے برا ہے. عرب سوسائٹی اور اس وقت پوری دنیا میں یہ کلچر قائم ہو گیا تھا. آدمی گردن تک شراب میں دھسا تھا. شراب آدمی کا مشغلہ تھا, اڑنا بیٹھنا, یعنی شراب اڑنا بچھونا شراب کو بنا لیا تھا لوگوں نے. چوری کرنا, معمولی سے درہم و دینار کو چورانے کے لیے آدمی للائت رہتا تھا. اس گندے ماحول کو ستھرا کرنا, اس کو پیوریفائی کرنا, اس کو اندر سے باہر سے چینج کرنا, پیغمبر اعظم نے جب اس کا بیڑا اٹھایا, اللہ فرماتا ہے اے لوگو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے. ہی پیوریفائز them, یہ تمہیں ستھرا کریں گے اور کتاب اور حکمت کی بات سکھائیں گے. یہ تمہیں ستھرا کرتے ہیں, کتاب اور حکمت کی بات سکھاتے ہیں. پیغمبر اعظم نے ستھرا کیسے کیا؟ سب سے پہلے دل اور دماغ میں اللہ کا خوف ڈالا. جب لوگوں کے دل اور دماغ میں اللہ کا ڈر بس گیا کہ ہمیں مرنے کے بعد حساب اور کتاب دینا ہے, رات کے سناٹے میں کوئی گناہ کروں اللہ دیکھ رہا ہے, لوگوں کے سامنے ہم کوئی گناہ کریں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اس تصور کو اللہ کے پیغمبر نے بیٹھایا. یہاں تک کہ جو گردن تک زنا میں ڈوبا تھا, رات کے سناٹے میں کوئی 18 سال کی دوشیزہ عورت اسے زنا کی دعوت دے رہی ہے, وہ آدمی کانپ رہا ہے بھیت کی طرح. اب بتاؤ, نہ اس کا بھائی ہے, نہ اس کی اپنی بیوی ہے, نہ اس کے اپنے رشتہ دار ہیں, وہ ڈرتا ہے کس کے خوف سے؟ اب ان سے پوچھا جائے کہ تو کیوں کانپ رہا ہے؟ یہ رات کے سناٹے میں یہاں کوئی دوسرا نہیں ہے, اور حسین و جمیل دوشیزہ, حسینہ جمیلہ دوشیزہ تو اس کو زنا کی دعوت دے رہی ہے, حسن و جمال والی, اونچے نسب والی, پھر بھی تو کون سی چیز تیرے لیے مانے بن رہی ہے؟ وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. یعنی اللہ کا خوف اگر دماغ میں بیٹھ جائے تو تنہائی میں بھی آدمی گناہوں سے بچتا ہے. پیغمبر اعظم نے اللہ کا خوف دماغ میں ڈالا. اس کے بعد ایک سماجک ویوستھا قائم کرنے کے لیے شریعت کا نظام دیا تاکہ آدمی بظاہر اللہ کے خوف کے علاوہ ظاہری چیزوں سے بھی ڈرے. تو حضور نے کہا جو کنوارا زنا کرے گا اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے. حالانکہ سزا سخت ہے کہ 100 کوڑا مارا جانا, 10, 20, 25 کوڑے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے, مگر زناکار کنوارے ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر شادی شدہ ہو تو بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے مجمع عام کے سامنے اتنا پتھر مارا جائے گا وہ بلاత్కాری مر جائے گا. یعنی بلاత్కాری کو موت کی سزا مصطفیٰ نے دی, اس لیے کہ مرے گا ایک آدمی, اور حکمت یہ تھی کہ کروڑوں بیٹیوں کی آبرو محفوظ ہو جائے گی. ایک آدمی مرے گا مگر کروڑوں عورتوں کو زندگی مل جائے گی. اسی طرح قصاص کا بھی حکم ہے.
ہے, اگر کوئی آدمی قتل کرے اس کے ساتھ میں اس کو قتل کیا جائے گا, اس لیے کہ اس قتل میں زندگی ہے لوگوں کے لیے. ایک آدمی مارا جائے گا مگر کوئی دوسرا آدمی پھر یہ قدم اٹھانے کی ہمت نہ کرے گا. پیغمبر اعظم کا یہ ضابطہ ایسا پھیلا عرب سماج میں, جہاں جہاں اسلامی گورنمنٹ قائم تھی وہاں سے بلاತ್ಕಾರ کا خاتمہ ہو گیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مصطفیٰ کے یہ نظام حیات عرب کو اندر سے باہر سے بدل دیا. وہاں کی سوسائٹی بدلی, وہاں کا کلچر بدلا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1400 سال کے تمام دانشوروں نے دیکھا نظام مصطفیٰ نے کیا رنگ اثر ڈالا ہے دنیا میں. امریکہ کو چاہیے تھا کہ جہاں کے دانشور پیغمبر اعظم کی تعریف میں رت اللسان رہتے ہیں, وہاں کے ضابطے میں مصطفیٰ کے قانون کو قانون کو جگہ ملتا. آج امریکہ میں ہر 1 منٹ پر زنا کا کیس درج ہو رہا ہے. 50% سے زائد لاوارث بن باپ کے بچے امریکی گورنمنٹ پہ بوجھ بنے ہیں, اس لیے اس نے مصطفیٰ کے قانون کو نافذ نہیں کیا اپنے یہاں. وہی حسد اور جلن ہے کہ مصطفیٰ کا قانون ہم کرسچنوں کے ملک میں, وہ 1400 سال پہلے عرب کے جنگلیوں کا قانون ہے. اس تہذیب یافتہ دنیا پہ ان کا قانون نہ چلے گا. ریزلٹ تباہی کی صورت میں. ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا 60 سال پہلے, امبیڈکر نے بھارت کا سنویدھان بنایا. اسے چاہیے تھا کہ بلاತ್ಕಾری کے لیے اسی سزاؤں کو جگہ دیتا جو مصطفیٰ نے سماج کی سوچھتا کے لیے دیا تھا, مگر امبیڈکر نے کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہندو راشٹر میں مصطفیٰ کا قانون نہ چلے گا. یہ قانون عرب کے جنگلیوں کا ہے, عرب کے بدوؤں کا ہے, عرب کے ریگستان میں چلے گا. ریزلٹ کیا ہوا؟ 50 سال کے بھیتر آج سے 15 سال پہلے آڈوانی جی یہاں کے وزیر داخلہ 2nd درجے کا وزیر اعظم تھا. اس نے جھنجلا کے کہا ہر 50 منٹ پہ ریپ کا کیس درج ہو رہا ہے, اس لیے بلاತ್ಕಾری کے لیے موت کی سزا کا پراودھان ہونا چاہیے. ہندوستان کے قانون میں سنشودھن ہو اور زانی کے لیے موت کی سزا کا انتظام ہو, مگر 15 سال بیت گئے, اس تجویز پر عمل نہ ہو سکا. ابھی 4 مہینہ پہلے 16 دسمبر کی رات کو دہلی کی سڑک پہ ایک گھناؤنا حادثہ پیش آیا. یہاں ایک ہندو بیٹی کے ساتھ 5 ہندو گنڈوں نے ریپ کیا, گینگ ریپ. 15 دن کے بعد وہ لڑکی مر گئی. پورا ہندوستان بوکھلا گیا. ہندوستان واسیوں کا سر شرم سے جھک گیا. دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر سڑک پہ آ گئے. ان کی زبان پہ ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہندوستان کی سزا میں, ہندوستان کے قانون میں ترمیم کی جائے, بلاತ್ಕಾری کے لیے موت کی سزا کا پراودھان لایا جائے. 1 مہینے تک پردرشن پٹنہ میں ہوتا رہا. ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ بلاತ್ಕಾری کے لیے سخت سزا ہو. 1 مہینے تک پردرشن کلکتہ میں ہوتا رہا کہ زانی کے لیے موت, سزائے موت کا انتظام ہو. یہاں تک کہ دہلی کی سڑکوں پہ JNU کے بچے آ گئے, وہاں کے پروفیسر آ گئے, پارلیمنٹ کے MP آ گئے, اسمبلی کے ممبر آ گئے. سب کی زبان پہ ایک ہی مطالبہ ہے. وہ کون سا مطالبہ تھا؟ تم نے جس پیغمبر کے ضابطے اور سنت کو اپنے گھر سے نکالا ہے, مگر اس سنت اور اس ضابطے حیات کی افادیت دے. آج یہ ملک ہندوؤں کا, آج یہاں 80% سے زائد وہ لوگ موجود ہیں, اور یہاں کے پروفیسر جس نے مصطفیٰ کے قانون کو عرب کے بدوؤں کا قانون کہا تھا, عرب کے جنگلیوں کا ضابطہ کہا تھا, مگر آج ہندوستانی سماج کی مجبوری ہے کہ سب کی زبان پہ ایک ہی مطالبہ ہے. اگر ہندوستان کو ریپ سے بچانا ہے تو گاندھی کا قانون نہ چلے گا, امبیڈکر کا ضابطہ نہ چلے گا. اگر چلے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کا ضابطہ چلے گا. دنیا تو پیغمبر اعظم کہ قانون کی اہمیت کو تسلیم کر ہی لے گی, چاہے 1000 سائنس ڈیولپ کرے اور زمین پہ چلنے والا یہ انسان آسمان پہ فلائی کرنے لگے, مگر آدمی کی نجات اسی میں ہے جو 1400 سال پہلے پیغمبر اعظم نے جیون پدھتی دی ہے, جو انہوں نے اصول حیات دیا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوب جو تمہیں دے دیں لے لو, اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ, اس لیے تمہارا بیٹرمنٹ اسی میں ہے, تمہارا ڈیولپمنٹ اسی میں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے حالات کے تناظر میں جو بھی اسلام کی دشمنی کرنے آگے آتا ہے, اور دھیرے دھیرے اگر ان کے سینے میں دل ہے تو دھیرے دھیرے وہ اسلام کا اسیر ہو جاتا ہے. اسی طرح کی ایک مثال امریکہ کی ایک دانشور عورت کے حوالے سے میرے سامنے موجود ہے. امریکہ کی ہائیلی کوالیفائڈ عورت جس نے وہاں کی ایک اعلیٰ ڈگری حاصل کی میڈیکل چھیتر میں. ہمارے ہندوستان میں میڈیکل چھیتر کی سب سے اعلیٰ ڈگری MBBS ہوتی ہے, اور ہمارے بچے امریکہ یورپ جاتے ہیں FRCS کی ڈگری لے کے وہاں سے آتے ہیں. اور خود امریکہ میں جہاں پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے جاتے ہوں, اور وہاں کی ہائیلی کوالیفائڈ عورت
عورت کا جب ذکر آ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اچ شکشت وہ ہوگی. اب ان کے دماغ میں ایک کنفیوژن پیدا ہوا ہے. اسلام نے عورتوں کی آزادی پہ حملہ کیا ہے, اسلام نے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا ہے. چلو ہم قرآن کریم کا انگریزی انواد پڑھ کر وہ جہاں جہاں جن جن بندوؤں سے عورتوں کے حقوق کی پامالی کی جھلک ہے ہم ان بندوؤں کو جمع کریں گے اور جمع کر کے دنیا کی عورتوں کو بتائیں گے کہ قرآن اس قابل نہیں ہے کہ عورت کوئی اس کو پڑھے, اس لیے کہ عورتوں کی آزادی کو قرآن چھینتا ہے, اس لیے ہم یہ کام کریں گے. چنانچہ انہوں نے اپنے حساب سے قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ جمع کیا اور اس کی اسٹڈی شروع کی. ارادہ کیا تھا کہ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان کی آزادی پہ حملہ کیا ہے. اسلام نے عورتوں کو طلاق کا حکم قانون نہ دے کر کے مردوں کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار دے کے عورتوں کی ایکویلٹی اور مساوات پہ حملہ کیا ہے. یہی ایک عورت جس نے اسلام کے پیغام مساوات پر انگلی اٹھانے چلی ہے اور تنقید کرنے چلی ہے, جبکہ اسی طرح کی ایک عورت انڈیا میں پیدا ہوئی تھی. اس عورت کا نام ہے سروجنی نائیڈو, جو یہاں کی پولیٹیکل لیڈر, آندھرا پردیش کی ایک بہت بڑی ماہر شکشاوید اور ہائیلی ایجوکیٹڈ عورت. اس عورت نے کیا کہا تھا؟ I have been struck over again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. ذرا غور سے سننا, ہندوستان کی وہ ہندو عورت جو آج سے 50 سال پہلے اسلام کے تعلق سے کیا تبصرہ کرتی ہے. وہ کہتی ہے جب بھی میں مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز کا نظام میں دیکھتی ہوں تو میں حیرت میں پڑ جاتی ہوں. When the azan is sounded, جب اذان دی جاتی ہے, the worshippers are gathered, نمازی جمع ہوتے ہیں, the peasant and the king, ایک بادشاہ اور ایک کسان ایک ساتھ مل کے جب کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتی ہے کہ ساری دنیا ڈیموکریسی ڈیموکریسی چلاتی ہے. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. جمہوریت کا بہترین نمونہ 5 وقت مسجدوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. ساری دنیا جمہوریت چلاتی ہے, پرجاتنتر یا تو 5 وقت مسجدوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. وہی سروجنی نائیڈو آگے کہتی ہے, you find in London an Indian, an Algerian and a Turk. India is the motherland of one, Turkey is the motherland of another. But when they stand in prayer, وہ کہتی ہے کہ لندن میں ایک آدمی انڈیا سے گیا, ایک الجیریا سے آیا, ایک ترکی سے آیا. انڈیا ایک کا مادر وطن, ترکی دوسرے کا مادر وطن اور الجیریا تیسرے کا مادر وطن. ملک الگ الگ, زبان الگ الگ, الگ الگ کام سے لندن میں یہ لوگ آئے ہیں. لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاتا ہے یہ تینوں ایک ساتھ مل کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اٹ میکس مین انسٹنکٹیولی اے برادر. اب وہ کہتی ہے لگتا ہے مصطفیٰ کا قانون نماز تمام زبانی تمام ملکی اختلافات کی دیواروں کو توڑ کر ہر ملک کے لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا ہے, فیملی ممبر بنا دیا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ تبصرہ کس کا ہے؟ ایک ہندوستان کی ہائیلی کوالیفائڈ عورت کا جس نے مسجد کو قریب سے دیکھا ہے. لیکن امریکہ کی اس ہائیلی کوالیفائڈ عورت کا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کی ایکویلٹی پہ حملہ کیا ہے, عورتوں کی فریڈم پہ, ان کی آزادی پہ. اور اسلام کا نظریہ مساوات, سملیرٹی اور تھیوری آف ایکویلٹی میں کمزوری ہے. اس نے انگریزی انواد پڑھنا شروع کیا. کیا نظریہ تھا کہ ہم دنیا کی عورتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں گے. لیکن ہوا کیا, 1-2 مہینے کے مطالعے کے بعد, 2-3 مہینے کے مطالعے کے بعد اب ان کو شوق پیدا ہوا کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کریں. تفسیر کا مطالعہ شروع کیا. اس کے بعد ان کے دل میں شوق پیدا ہوا ہم پروفیٹک ٹریڈیشن یعنی اسلام کے پیغمبر کی حدیث پڑھے. اس کا بھی انگریزی انواد پڑھنا شروع کیا. اب وہی ڈاکٹر ماریا تھی, چلی تھی کس کام کے لیے کہ دنیا کی عورتوں کو بتاؤں گی کہ اسلام نے عورتوں کی آزادی پہ حملہ کیا ہے, عورتوں کے حقوق کو پامال کیا ہے. لیکن قرآن کریم کا مطالعہ ڈاکٹر ماریا کو اندر سے باہر سے ایسا بدلا ہے کہ جینس پہننے والی ماریا اب وہ جینس اور ٹی شرٹ کو تیاگ دیتی ہے. اب وہ اپنے آپ کو سیفٹی دینے کے لیے ڈھیلا ڈھالا لباس پہننے لگتی ہے. سگریٹ پینے والی ماریا اب سگریٹ کا پریتیاگ کر دیتی ہے. شراب میں ڈوبی رہنے والی ماریا اب شراب کو چھوڑ دیتی ہے. یعنی اب اندر سے ان کے کیریکٹر میں تبدیلی واقع ہونے لگی. ہم کہتے ہیں ہندوستان کی بیٹیاں اس امریکہ کی طرز پر عمل کرتے ہوئے
ہوئے جینس پہننا شروع کر رہی ہے، مگر اس امریکہ کی ایک مسلم خاتون پاکستان آ کے کہا تھا، ایک مسلمانوں کی بیٹیاں، میں جس تہذیب کو تھوک کے آ رہی ہوں، جس میں بے چینی اور اضطراب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، میں مطمئن ہونے کے لیے پاکستان میں قدم رکھی ہو، جس کو میں تھوک کے آئی ہوں اسی کیچڑ کو تم کیوں چاٹ رہی ہو؟ اس لیے کہ امریکہ کا ایک دانشور کہتا ہے کہ بے پردگی میں حسن نہیں ہے۔ اگر مسلمان بیٹیوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ نماز کا یہ وضو اس کو کتنا حسن دیتا ہے، اگر یہ ان بیٹیوں کو معلوم ہو جائے کوئی کیمیکل لوشن لگانے کی مسلمان عورتوں کو ضرورت نہیں ہے، وہ پابندی سے نماز پڑھے، نماز سے پہلے وضو کرے اور سجدے کو تھوڑا سا دراز کر دے، کوئی لوشن لگائے نہ لگائے، اس سے زیادہ حسین دنیا کی کوئی عورت ہی نظر نہ آئے گی۔ اس لیے کہ وضو ایک بہترین فیس واش ہے، اور اس لیے کہ نماز کا سجدے کو لمبا کرنا یہ ان کے بلڈ سرکولیشن کو چہرے پہ جب لاتا ہے تو یہ عورتیں اتنی حسین ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ نماز جو ایک عبادت ہے، جنت جانے کا ذریعہ ہے، مگر دنیا میں بھی صحت، تندرستی اور حسن کے پانے کا بہترین مادھیم ہے یہ نماز۔ امریکہ کی عورتیں لیڈی ٹیچر وہ کہتی ہیں مسلمان بیٹیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ان کے پیغمبر نے جو جینے کا ضابطہ دیا ہے اس میں ان کے حسن کا بھی سارا فارمولا چھپا ہوا ہے۔ اب وہ لیڈی ماریا قرآن پاک کے خلاف چلی تھی قدم اٹھانے، اب وہ قرآن پاک کا اسیر بن جاتی ہے۔ اب ان کا تیور بولتا ہے میں کس اسلام کے خلاف میں دنیا کی بہنوں کو ایکتر کروں، میں کس قرآن پاک کے ضابطے کے خلاف میں دنیا کی عورتوں کو بتاؤں۔ وہ کہتی ہے میں عورت ہوں۔ آج سے 1500 سال پہلے اس دنیا کا کلچر ایسا بن گیا تھا کہ کسی گھر میں کوئی عورت پیدا ہوتی تو خود باپ کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، دن بھر باپ منہ چوراتا تھا تاکہ کسی رشتہ دار سے ان کا سامنا نہ ہو جائے اور پوچھ نہ ڈالے کہ گھر میں کیا پیدا ہوا ہے، اب بولنا نہ پڑے باپ کو کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یعنی بیٹی کا نام لینا یہ ان کی اپنی شان کے خلاف ہے۔ ایک باپ کا چہرہ کالا ہوگا بیٹی کی پیدائش پہ، کتنا بڑا اپمان تھا عورتوں کا، کتنی بڑی ذلت تھی عورتوں کی۔ اب وہ ڈاکٹر ماریا کا تیور بولتا ہے کہ عورتوں کی پیدائش کو لوگوں نے ذلیل سمجھا تھا، عورتوں کی پیدائش پہ سماج کا چہرہ کالا ہوتا تھا، اب اچانک اسی سماج میں پریورتن آیا۔ اب بیٹی جب پیدا ہونے لگی تو چہرہ کالا نہیں بلکہ گھر میں شادیانے بجنے لگے، چہرے مسکرا اٹھے۔ آخر بیٹی کی پیدائش پہ یہ چہرہ مسکرانے کا دن کس نے دکھلایا؟ تو ڈاکٹر ماریا کہتی ہے مسیحا اسلام کا وہ پیغمبر ہے جس نے کہا تھا جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے، اور جس نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کو پالا، فَأَدَّبَهُنَّ اچھا ادب سکھایا، وَزَوَّجَهُنَّ ان کو شادی دلایا، كَانَ فِي الْجَنَّةِ وہ شخص جنت میں ہے، اور جنت میں ایسا رہے گا جس میں اور وہ شخص اس طرح رہے گا جس طرح 2 انگلی آپس میں ملی ہوتی ہے۔ پیغمبر اعظم کا یہ مزدے حافظہ سماج میں گونجا۔ اب بیٹی باعث رحمت بن گئی، اب سارے لوگ بیٹیوں کی پیدائش کی تمنا کرنے لگے۔ اچانک اندر سے ٹینڈنسی بدل دینا، بیٹی کی پیدائش کو خوشیوں کا ذریعہ قرار دینا، اب بیٹوں سے زیادہ پیار بیٹیوں کو ملنے لگا۔ اسلام کہتا ہے جب باہر سے گھر آؤ پہلے بیٹے کے پاس نہیں بیٹی کے پاس جاؤ، پہلے بیٹی کو گود لو، پہلے بیٹی کی پیشانی چومو۔ آقا دو جہاں فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے، فاطمہ الزہرا کھڑی ہو جاتی، سرکار کی پیشانی چومتی۔ جب فاطمہ الزہرا سرکار کے گھر آتی، سرکار کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی چومتی۔ آقا دو جہاں نے بیٹیوں کے پیار کا جو ماحول قائم کیا، اس لیے آج بھی ہمارے گھر میں باپ جب باہر سے آتا ہے پہلے تحفہ بیٹی کو ملتا ہے۔ یعنی اسلام نے ان بیٹیوں کو رانی بنایا ہے کہ بیٹوں سے زیادہ پیار اس کو دلایا ہے۔ اب ڈاکٹر ماریا کہتی ہے پہلے جب اس لڑکی جب چلنے پھرنے کے قابل ہوتی، اس سماج نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ضابطے سے اس کو زندہ دفن کرتا سماج، تاکہ کوئی داماد نہ بنے، شادی میں خرچ نہ بنے۔ یہ جہیز کا مطالبہ عورتوں کی زندگی کو بوجھ بنا دیا تھا۔ دھیرے دھیرے آج بھی وہی مطالبہ جہیز ہے جو بیٹیوں کو ہمارے لیے بوجھ بنایا ہے۔ خبردار اس دور جاہلیت کے حالات کو واپس اپنے سماج میں نافذ مت کرنا، اس لیے کہ یہ بیٹی مطالبہ جہیز وہ منحوس لعنت ہے سماج کی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو دولت کو بڑھانے کے لیے دوسروں کے سامنے ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوگا ان کے چہرے کا سارا گوشت جھڑ گیا ہوگا، انتہائی بے آبرو اور رسوا اور ذلیل ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا جو اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے دوسروں کے سامنے بھیک مانگتا ہو۔ صحابہ کرام نے جب سوال کرنے سرکار نے جب سوال کی مذمت کی تو صحابہ کرام کے ہاتھ سے جب گھوڑے کا
گھوڑا گر جاتا وہ وہاں کھڑے رہتے مگر کسی سے کہتے نہیں کہ نیچے سے چابک اٹھا کے مجھ کو دے دو. یہاں تک کہ لوگ وضو کے لیے دوسروں سے پانی تک نہیں مانگتے تھے. اس طرح سے سوال کی مذمت سرکار نے سوال کو ذلت قرار دیا. اب لوگ سوال کرنے سے احتراز کرنے لگے. لیکن وہی دور جہالت کے حالات پھر لوٹ رہے ہیں. لوگوں کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم نہیں آتی. یعنی اپنے دوسروں کی بیٹی لینے کے لیے ایک ڈھیر سارا مطالبہ کسی بھی طرح اس کو جائز قرار نہیں دیا جائے گا. یہ مطالبہ جہیز رشوت ہے اور رشوت لینا حرام ہے. اس کو سماج سے اگر نہیں دور کیا گیا آنے والے 10-20 سال کے بعد بیٹیاں گھر میں پڑی رہیں گی. لوگ بیٹی کی پیدائش سے نمک چٹا کے مار دیں گے اور وہ دن آج بھی پیدا وہ حالات آج بھی پیدا ہو گئے ہیں. پیغمبر اعظم کا ضابطہ ایسا عرب میں چھایا. اب بیٹیوں کو سمان ملنے لگا. ڈاکٹر ماریا کہتی ہے وہی عرب سماج تھا جب لڑکیاں شادی کے قابل ہونے لگتی باپ اپنے ہاتھ سے اس کو زندہ دفن کرتا تھا. لیکن آج وہی بیٹیاں ہیں جن کی شادی کو باعث رحمت اور جنت جانے کا ذریعہ مصطفیٰ نے قرار دیا. اب جب شادی ہو جاتی ہے عورت کی پہلے عورتوں کو صرف آلے تفریح مانا جاتا تھا. یعنی اس سے صرف شہوت رانی خواہش پوری کرنی ہے اس کے علاوہ وہ گھر کا کوئی ذمہ دار ایلیمنٹ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر ماریا کا تیور کہتا ہے کہ اس ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام اسلام نے دیا. عاشروہن بالمعروف اس عورت سے بہتر سلوک کرو. سرکار فرماتے ہیں خیرکم خیر لنسائکم تم میں سب سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی عورت کے لیے بہتر ہے. ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حج مبرور کا ثواب دیتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ صرف ماں کے چہرے کو دیکھا جائے گا اسی کے بدلے میں حج کا ثواب ملے گا اور بیوی کو مارا جائے گا گالی دی جائے گی. نہیں اسلام ایک کمپلیٹ نظریہ دیتا ہے. ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب ملتا ہے تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے بدلے میں بھی نیکی ملتی ہے. اس لیے پیغمبر اعظم نے عید کے دن جب ایک حبشی کرتب دکھلا رہا تھا حضرت عائشہ آپ کے کاندھے پر چہرہ رکھ کر اس حبشی کے کرتب تماشے کو دیکھنے لگی تو سرکار دو جہاں کا عائشہ ہو گیا. فرماتی ہے سرکار ابھی نہیں ہوا ہے. کچھ دیر کے بعد پھر فرماتے ہیں عائشہ ہو گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے نہیں حضور. اس وقت تک سرکار کھڑے رہے جب تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود تھک کے اندر نہ چلی گئی. یعنی ایک بیوی کی دلجوئی کرنا یہ کونین کے بادشاہ ہے سرکار مگر جب گھر آتے ہیں اپنی بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹھاتے ہیں. آپ کی بیوی کھانا بنا رہی ہے سرکار ان کے پاس بیٹھ جاتے. یہ کون بیٹھ رہا ہے کون اپنی بیوی کے ساتھ تعاون دے رہا ہے. یہ کوئی گاؤں سماج کا معمولی چودھری نہیں. برا ہو اس ظالم کا جس نے تقویت الایمان میں پیغمبر اعظم کو چودھری سے تشبیہ دے دیا ہے. سرکار دو جہاں کی عزت و عظمت کیا ہے جبرائیل امین سے پوچھو. جناب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ بعثنی الیک بے شک اللہ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے. قلبت مشارق الارض و مغاربہا میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو کھنگال دیا. تفت جبالہا و سہلہا میں نے زمین کے میدانی پہاڑی علاقے کی میں نے سیر کر ڈالی. فلم ارا رجلا افضل من محمد آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا. آپ سے بہتر خاندان کسی کا نہیں. آپ سے بہتر باپ کسی کا نہیں. آپ سے بہتر انسان کوئی نہیں. اس لیے تو میرے سرکار شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم سیدنا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا. اسی کو جب امریکہ کا اسکالر کہتا ہی از دا اونلی مین ان ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ لیول ریلیجس اینڈ سیکولر. یعنی تاریخ انسانیت کا وہ اکیلا انسان ہے مصطفیٰ جو مذہبی اور سیاسی دونوں سطح پر سب سے زیادہ سفلتم پروش ہوا ہے. اسی کو جب انڈیا کا دانشور کہتا ہے تو کہتا ہے دا پرسنالٹی آف محمد اٹ از موسٹ ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ انٹو دا ہول ٹروتھ آف اٹ. اونلی اے گلمپس آف اٹ آئی کین گیٹ. واٹ اے ڈراماٹک سکسیشن آف دس پکچرسک سیز. دس از محمد دا پروفیٹ, محمد دا وارئر, محمد دا اسٹیٹسمین, محمد دا اوریٹر, محمد دا ریفیوز آف orphan, protector of slaves, emancipator of women. All these magnificent roles in these departments of human activities. He is alike a hero. وہ ظالم کا ستیہ ناش ہو جس نے مصطفیٰ کو اپنی طرح انسان کہا. اسی ہندوستان کا ایک برہمن پروفیسر میسور یونیورسٹی کا وہ برہمن ہے مذہب ہندو ہے مذہبن اور تعلیمی اعتبار سے پروفیسر ہے میسور یونیورسٹی کا. وہ کہتا ہے مصطفیٰ کی شخصیت کی تہ میں اترنا یہ بہت مشکل ہے. ہم ان کے اوصاف کا جب جائزہ لیتے ہیں ایک چیپٹر پڑھتے ہیں وہ ختم نہیں ہونے پاتا. ان کے کمالات کا دوسرا چیپٹر سامنے آ جاتا ہے. ہم اس کے مطالعے میں لگ جاتے ہیں وہ ختم نہیں ہونے پاتا.
ان کے اوصاف و خصائل کا تیسرا باب سامنے آ جاتا ہے. ہم یعنی زندگیاں ختم ہو گئی, ان کے اوصاف کا ایک باب پورا نہ ہوا. اب وہ ڈاکٹر رام کرشن راؤ کہتا ہے یہ مصطفیٰ ہے, عورتوں کی آبرو کے محافظ ہے مصطفیٰ, یتیموں کی پناہ گاہ ہے مصطفیٰ, بہترین تاجر ہے مصطفیٰ, معلم کائنات ہے مصطفیٰ, زاہد ہے مصطفیٰ, پیغمبر اعظم ہے مصطفیٰ, انسانیت کو غلامی کی زنجیر سے آزادی دلانے والے ہیں مصطفیٰ, عورتوں کو سمان دینے والے ہیں مصطفیٰ, یتیموں کو پناہ دینے والے ہیں مصطفیٰ, بیواؤں کا مورل اونچا کرنے والے ہیں مصطفیٰ, دبوں کچلوں کو عزت کے ممبر پر چڑھانے والے ہیں مصطفیٰ. انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ان کے کارنامے کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے ایک عبقری اور لاجواب شخصیت کا نام ہے محمد مصطفیٰ. اس لیے سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منفر کی تابشیں, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. کہنے والے نے تو بہت کچھ کہا. ایک امریکہ کا یورپ کا دانشور کہتا ہے all standard by which human greatness may be measured is anyone greater than he. ذرا غور سے سنیے گا, آپ لوگ پڑھے لکھے آدمی ہیں. یورپ کا وہ دانشور کیا کہتا ہے, ایک انسان کی عظمت کو ناپنے کا جتنا پیمانہ ہو سکتا ہے ان تمام پیمانوں پر, تمام معیار پہ, تمام کسوٹی پہ, تمام ترازو پہ پرکھا جائے, ناپا جائے, جانچا جائے, ریسرچ کیا جائے, تفتیش کی جائے. all standards by which human greatness may be measured, یعنی انسان کی عظمتوں کو ناپنے کا جتنا پیمانہ ہو سکتا ہے ان تمام پیمانوں پہ ناپا جائے تو پوری تاریخ انسانیت میں is anyone greater than he, کیا ہے کوئی ایسا انسان جو مصطفیٰ سے بڑا ہو سکے. اس لیے وہ ڈاکٹر لامارٹن کہتا ہے نہیں, he is the matchless personality of the world, وہ دنیا کا لاجواب اور دیوتی, میچلیس, انکمپیریبل, لاجواب, عظیم النظیر انسان ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں بڑی جلدی سے آپ تک میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹر ماریا جس نے پیغمبر اعظم کے تعلق سے جو ان کا تیور بول رہا ہے وہ تیور ہی بول رہا ہے کہ اسلام نے جو عورتوں کو عزت دی ہے اس عزت کا دوسرا پہلو, یعنی جب ایک عورت بیوی بن جاتی ہے تو بیوی کو اسلام نے رانی بنایا ہے. یعنی اب نان اور نفقہ, روٹی اور کپڑے کی تمام ذمہ داری اسلام نے شوہر پہ ڈال دیا ہے. اب جاؤ تم باہر پسینہ بہا کے کما کھلاؤ, تیری بیوی گھر میں رانی رہے گی. آج اگر میری بیٹیاں ہمارے گاؤں سماج کی وہ میٹرک اور آئیے اور عالم فاضل کرنے کے بعد 5,000 روپے کی نوکری کرنے کے لالچ میں وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں, غیر مردوں کے ساتھ بائک میں بیٹھ کے جاتی ہیں, غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ اٹینڈ کرتی ہیں, غیر مردوں سے ہاتھ ملاتی ہیں. ان کا ایک کاشتکار شوہر جو بائک سے چھوڑ کے آ کے کھیت میں ہل جوت رہا ہے 5 گھنٹے کے بعد پھر لینے آتا اپنی بیوی کو, وہ تو سمجھتا ہے کہ میری بیوی سیف ہے, لیکن اس 5 گھنٹے کے دوران ان کی بیوی کے ساتھ کیا گت ہوا ہے کس کو کیا خبر. ابھی 2 سال پہلے میں ایک اسکول میں پروگرام کے سلسلے میں گیا تھا, میں ٹھہرا تھا اسکول میں. ایک شاعر نے میرے پاس آ کے کہا حضرت کچھ معلوم ہے. میں نے کہا کیا. تو ابھی میں نے دیکھا آفس میں ایک میڈم ٹیچر ہے وہ آگے آگے بھاگ رہی ہے اور ایک اسکول کے ٹیچر ہے وہ ان کو پیچھے سے رگید رہی ہے, ان کا پیچھا کر رہا ہے, ان کو لپکنے پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے. یہ آفس ہے کہ رنڈی بازی کا طوائف خانہ ہے, یہ اسکول ہے کہ یہ طوائف خانہ بنا ہوا ہے. میں کہتا ہوں 5,000 روپے کے لالچ میں یہ 5 ارب کی آبرو کو بیچ کر 5,000 روپے کمانا, یہ کس نے تم سے کہا؟ جس کے نزدیک اسلام پیارا ہے, مصطفیٰ کا قانون پیارا ہے, وہ نمک روٹی کھا کے زندہ رہ جائے گی گھر میں مگر اربوں روپے کی آبرو کو داغدار نہیں ہونے دے گی. اس لیے خبردار, اگر جہاں تیری عورتوں کے بیچ ہی میں پڑھی, عورتوں کے بیچ ہی میں ملازمت کر رہی ہے, غیر مردوں کی نظر عورتوں کے سر پہ نہ پڑے, غیر مردوں کی نظر عورتوں کے چہرے پہ نہ پڑے, عورتوں کے جسم پہ نہ پڑے, ان تمام شرائط کے ساتھ تعلیم کی اجازت اور ملازمت کی اجازت ہے, لیکن جہاں بے پردہ ہونا لازمی ہو, غیر مردوں کے ساتھ بیٹھنا لازمی ہو, اس سے بہتر ہے کہ نمک روٹی کھا کے کرائے کے مکان میں رہ جانا اور اپنی عزت کو تاراج کر کے 5,000 روپے کی ملازمت مت کرنا.
دیکھ دہلی میں ایک بار ایک قحط پڑا تھا، کئی ہزار مسلمان سڑکوں پہ آ گئے، سب نے نماز استسقاء ادا کی، اللہ سے بارش رحمت کی بھیک مانگی، مگر بارش ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ وہ اپنی ماں کے حجرے میں گئے اور ماں کا دوپٹہ تھا، اس دوپٹے کو ہاتھ میں لیا، یہ کہتے ہوئے دعا شروع کی، اے اللہ یہ اس خاتون اس عورت کا دوپٹہ ہے جس عورت کے چہرے اور ان کے سر کو آخری سانس تک کوئی غیر مرد نہیں دیکھ پایا، اے اللہ اس عورت کے تقدس اور کردار کی پاکیزگی کا واسطہ ہے، ان کے اس دوپٹے کا واسطہ ہے، بارش رحمت کا نزول فرما دے۔ کئی ہزار مسلمان نماز استسقاء پڑھ چکے مگر بارش ہونے کا نام نہیں لی، مگر ایک مہذب خاتون کے دوپٹے کا وسیلہ جب حضرت نظام الدین اولیاء نے دیا ہے، ابھی دعا ختم نہ ہوئی ہے کہ گھنگور گھٹا چھائی، وہ بارش ہوئی کی پوری دہلی سرسبز و شاداب ہو گئی ہے۔ یعنی ایک عورت اگر اپنے ناموس کی حفاظت کرے، اور اس کا چہرہ ان شوہر کی امانت ہے، ان کا یہ ہاتھ ان کے شوہر کی امانت ہے، ان کا یہ جسم ان کے شوہر کی امانت ہے۔ ابھی تم نے مجھ سے پہلے مولانا امام الدین صاحب سے غوث اعظم کی سیرت سنی، وہ غوث اعظم کی سیرت نہیں تھی، وہ غوث اعظم کی کرامت تھی۔ غوث اعظم کی سیرت کیا تھی؟ غوث اعظم کی سیرت تو یہ تھی، غوث اعظم کا کیریکٹر تو یہ تھا، آج ہم لوگ چائے کی ایک پیالی کے بدلے میں، پان کی ایک کھلی کے بدلے میں ایمان بیچ ڈالتے ہیں، اپنا غلط سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، مگر تم نے کبھی غور کیا ہے غوث اعظم کا کیریکٹر؟ 40 سونے کا سکہ ماں نے محفوظ جگہ سل دیا ہے، ڈکیتوں نے لوٹا پورے قافلے کو، آ کے ایک ڈکیت پوچھتا ہے کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نوجوان نے کہا ہاں میرے پاس بھی کچھ ہے۔ ہم لوگ 5 پیسہ کی خاطر 1000 بار جھوٹ بولتے ہیں، لیکن 40 سونے کا سکہ جو آج کے ویلیو میں کروڑوں کا ہے، مگر وہ نوجوان کیا کہتا؟ ہاں میرے پاس بھی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا 40 سونے کے سکے ہیں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا محفوظ جگہ آستین میں سلے ہوئے ہیں۔ سارے ڈکیت جمع ہو گئے، اس جگہ کوئی تلاشی لی گئی تو دیکھا گیا واقعی 40 سونے کے سکے موجود ہیں۔ کہا کہ نوجوان سچ سچ تو یہ بتا، اگر تو جھوٹ بول دیتا تو ہم لوگ تیری تلاشی نہیں لے پاتے، کیونکہ ایسی سیف جگہ یہ تیرا مال تھا، جھوٹ بولتے تیرا مال بچ گیا ہوتا۔ مگر سرکار غوث اعظم کا کردار دے، ان کا کیا جواب تھا؟ میں اس معمولی سکے کے بدلے جھوٹ بولوں؟ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، میری ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ حالت چاہے جو بھی ہو مگر کبھی زبان کو جھوٹ سے آلودہ مت کرنا۔ یہ تو ماں سے کیا گیا وعدہ میں نے پورا کیا ہے۔ غوث اعظم کا تیور کہہ رہا تھا اگر زمین بھر سونا، کئی پہاڑ بھر سونا بھی اگر مجھ کو دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جھوٹ بول لے، اس کے بدلے میں سونا دے دیا جائے گا، میں ان تمام سونے پہ تھوک دوں گا مگر جھوٹ سے اپنی زبان آلودہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم کا کردار، جس نے کہ دنیا کو پاؤں کے نیچے روند دیا ہے مگر جھوٹ سے اپنی زبان کو آلودہ نہیں کیا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک 50 بار جھوٹ بولتے ہیں، انہیں اپنے آپ کو قادری کہنا چھوڑ دینا چاہیے۔ سرکار غوث اعظم کے والد اور والدہ کا کیریکٹر معلوم ہے آپ کو؟ غوث اعظم ماں کی گود سے ولی ہے، صحیح بات ہے۔ وہ غوث اعظم سے پوچھا گیا تھا سرکار آپ کو اپنی ولادت کا علم کب ہوا؟ غوث اعظم نے کہا میں جب بچپن میں مدرسہ جاتا تھا تو راستے میں دیکھتا تھا آگے آگے فرشتہ جا رہا ہے اور فرشتہ کہتا تھا کہ بچوں راستہ دے دو، اللہ کا ولی عبد القادر جا رہا ہے۔ جب میں مکتب میں بیٹھنے جاتا تو میں دیکھتا کہ فرشتہ کہتا تھا کہ بچوں جگہ چھوڑ دو، یہاں اللہ کا ولی عبد القادر بیٹھے گا۔ اسی وقت ان کو معلوم ہو گیا تھا میں اللہ کا ولی ہوں۔ پھر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی جب معلوم تھا میں اللہ کا ولی ہوں؟ جب غوث اعظم کو معلوم تھا میں اللہ کا ولی ہوں، 11 سال تک ایک برج عظمی کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کی کیا ضرورت تھی؟ تم کو کس نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور تم کس بھروسے بیٹھ گئے کہ چلو کچھ بھی نہ کرے جنت چلے جائیں گے؟ اب وہاں جنتی ہی نہیں بلکہ وہاں تو ولایت کی سرٹیفکیٹ ہاتھ میں ہے، ولی کامل نہیں، اس طرح ولیوں کے سردار موجود ہیں، اس بات کا احساس ہے۔ مگر رات میں ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر قرآن پاک ختم کر رہے ہیں۔ ایک ان کے دوست ان کے مرید فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک غوث اعظم کی صحبت میں رہ کے میں نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی عشاء کی وضو سے فجر کی نماز کے دوران میں نے سوتے نہیں دیکھا ہے، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز آپ نے ادا کی ہے۔ یہ کیریکٹر کی بلندی ہے، جو کام ہم اگر نہیں کر سکتے ہیں سرکار غوث اعظم نے 40 سال تک ایسا کیا ہے۔ ہم کم سے کم ساری نمازیں الگ الگ وضو سے پڑھ تو لیں، ہم پر رات بھر جاگنا ضروری نہیں ہے۔ غوث اعظم مہان ہے، ان کا کام بھی مہان ہے، ہم کم سے کم عشاء کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد سو کے پھر فجر کی نماز فجر کے وضو سے ہم فجر کی نماز ادا کر لیں۔ نہیں، غوث اعظم کی کرامت شوق سے سننے والا وہ غوث اعظم اس کیریکٹر کو کون سنے گا؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی آپ نے، جو بھی
مال آپ کے پاس آتا، غریبوں مسکینوں کے لنگر کھلے رہتے، یہاں تک کہ ایک بار دوران سفر ایک شہر کے سب سے غریب ترین مرید کے گھر قیام رہا، آس پاس کے رؤسا جو آپ کے مرید تھے ان کو معلوم ہوا، سب آ گئے، سب نے تحفے سے گھر کو بھر دیا۔ دوسرا کوئی پیر صاحب ہوتا صبح سویرے کئی بکس میں سارا مال بند کر کے گٹھی میں پیک کر کے پارسل کے ذریعہ گھر بھیجوا دیتے، مگر وہ دوسرے پیر کا کام ہوتا، اور یہ پیرانے پیر کا کام ہے کہ تمام تحائف اس غریب مرید کو چھوڑ کے وہاں سے جیسے آئے تھے ویسے نکل پڑے۔ جب آپ نے قدم رکھا تھا شہر کا سب سے غریب آدمی تھا، جب شہر گھر سے باہر نکلنے لگے شہر کا سب سے امیر ترین انسان بن چکا تھا۔ یہ ہے استغنا، یہ ہے بے نیازی، 2-4-10 روپے کے لیے جان چھڑکنے والا، وہ کیا جانے کہ غوث اعظم کس کا نام ہے۔ کیا تم نے دیکھا غوث اعظم کے والد نے ایک بار ایک معمولی سا جرم جو حقیقت میں جرم ہی نہیں ہے، ایک بہتے ہوئے سیب کو کھایا تھا تو 12 سال تک نوکری کی، اس کے بعد بھی اس باغ کے مالک نے شرط رکھ دی میرے پاس ایک اپاہج لولی لنگڑی بیٹی ہے، بیاہ کرنا پڑے گا۔ کوئی دوسرا نوجوان ہوتا تو کہہ دیتا کہ بابا اپنی معافی اپنے پاس رکھو میں چلا یہاں سے، لیکن جن کے نزدیک آخرت کا خوف تھا کہ دنیا کا سارا آرام آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اس لیے آخرت کے آرام اور تکلیف کو دماغ میں رکھتے ہوئے انہوں نے لولی لنگڑی اپاہج لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے ہاں بھر دیا۔ جب شادی ہوئی کمرے میں داخل ہوئے دیکھا حسن و جمال کی پری موجود ہے، الٹے پاؤں واپس آئے، ان کے باپ سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا میری بیٹی گونگی اپاہج ہے، وہاں تو حسن و جمال کی پری ہے۔ کہا اے بیٹا وہ تمہاری ہی بیوی ہے، مگر میرے کہنے کا مطلب کچھ دوسرا تھا، یہ میری بیٹی جس نے آج تک اپنی آنکھ سے غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، اس بیٹی کے پیٹ میں حرام غذا نہیں گئی ہے، اس کے کان میں اب تک کوئی غلط بات سنائی نہیں پڑی ہے، ہاتھ اور پاؤں سے کوئی سی گناہ کا صدور نہیں ہوا ہے۔ ماں ایسی لاجواب، سر سے لے کر پاؤں تک نیکیوں کا پتلا، اور باپ ایسا لاجواب، ایک معمولی جرم کے بدلے میں 12 سال کی نوکری اور اپنے حساب سے خطرناک قدم اٹھانا، اتنا بڑا پاک باز مرد شوہر، اتنی بڑی پاک باز بیوی، جب دونوں کا آپس میں ملن ہوتا ہے ان دونوں کے بطن سے جو وجود تیسرا وجود جنم لیتا ہے وہی وجود ولیوں کا سردار غوث اعظم عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں ہم لگائے لیچی کا پیڑ اس میں آم پھل جائے، ہم لگا دے کٹہل کا پیڑ اس سے لیچی پھل جائے، نہیں، دنیا کا سسٹم ہے لیچی کے پیڑ سے لیچی، آم کے پیڑ سے آم، کٹہل کے پیڑ سے کٹہل۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے، یہ اللہ کا قانون، اللہ کی قدرت ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو بغیر باپ ماں کے پیدا کیا، یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مگر اللہ کا نیم اور قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے مرد و عورت ملیں گے تب بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ چاہے بغیر بادل کے بارش برسا دے، مگر قانون کیا ہے کہ سب سمندر کے بخارات اٹھیں گے، ہوائیں اس بادل کو اڑائیں گی، پھر وہاں سے پانی برسے گا۔ تو اللہ چاہے تو ہزاروں سال کے قاتل کو معاف کر دے، اللہ چاہے تو ہزاروں سال کے بے نمازی کو جنت دے دے، اللہ چاہے تو 100 سال کے شرابیوں کو جنت دے دے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کے پاس طاقت ہے۔ لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا یہاں تو وہاں دیکھے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا تو وہاں دیکھے گا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اعمل ما شئت کما تدین تدان، جو تیرے من میں آئے تو کر، جتنا نماز چھوڑنی ہے چھوڑ، جتنی شراب پینی ہے پی لے، جتنا گالی دینا ہے گالی دے، جتنی غیبت کرنی ہے کر۔ غیبت کے بارے میں حضور کہتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، مگر اس کو حلوہ بنا کے ہم آج کھا رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یأکل لحم أخیہ میتا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ایسا غیبت کرنے کے برابر ہے۔ یعنی کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ یعنی غیبت کرنا اپنے سہادر بھائی، اپنے سگے بھائی کے مر جانے کے بعد ان کی لاش کو ادھیر کے کھانے کے برابر ہے۔ لیکن آج حلوہ بنا کے مزے لے کر کھاتے ہیں۔ کون سا ایسا دسترخوان، کون سی ایسی نشش، کون سی ایسی درسگاہ، کون سی ایسی مجلس ہے جو اس غیبت، جو زنا سے زیادہ سخت بری چیز ہے، اس سے خالی ہو؟ سامنے ہاں آپ سے اچھا مولانا کوئی نہیں ہے، 1 منٹ کے بعد بولتا اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہے۔ اب بتاؤ، یہ بول
بولتا ہے اس سے اچھا مولانا کوئی نہیں ہے، 1 منٹ کے بعد بولتا ہے اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ لو کہ زنا سے زیادہ سخت کام وہ کیا، مگر اس کے کلیجہ کو ٹھنڈک پہنچ گئی۔ چلو ہم نے اس کی عزت خراب کر دی، ہم نے اس کی برائی بیان کر دی، ہم نے اس کو ڈیمیج کر دیا۔ اے نادان، تو ڈیمیج کیا کرے گا؟ تو زنا سے زیادہ سخت برا کام کیا، تو نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے، اتنا خطرناک انتہائی گھٹیا کام وہ کیا کرے۔ میں کہنا چاہتا ہوں تم سے کہ ایک حضور فرماتے ہیں اعمل ما شئت، جو تیرے من میں آئے تو کر، لیکن جیسا تو کرے گا ویسا ہی تیرے ساتھ حشر کیا جائے گا۔ حضور میرے شفیع ہیں، شفاعت کریں گے، مگر ایمان کی حالت میں تو مرے گا تب نہ شفاعت کریں گے۔ ایمان کی حالت میں تو مرے گا، یہ تیرے پاس کیا ضمانت ہے؟ سرکار غوث اعظم سے کیا کہا تھا اس بادل شیطان نے کہ یہاں میں نے 70 ولیوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ وہ کون لوگ تھے عابد شب زندہ دار جو گمراہ ہو گئے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے دنوں میں ان کی کمر جھک گئی تھی، ان سے کسی نے کہا کہ حضور آپ جوان آدمی، محدث آدمی، اور آپ جھک کے کیوں چل رہے ہیں؟ سفیان ثوری نے کہا میری زندگی کا ایک حادثہ میری کمر کو جھکا دیا ہے۔ کہا وہ کون سا حادثہ ہے؟ کہا میرے بچپن کے 3 استاذ تھے، تینوں عابد شب زندہ دار اور صائم الدہر، یعنی دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے، اتنے بڑے عابد اور زاہد تھے، مگر آخر وقت میں ان تینوں کا خاتمہ خراب ہو گیا۔ ایک یہودی بن کے مرا، ایک عیسائی بن کے مرا، ایک مجوسی بن کے مرا۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے اتنے بڑے عابد و زاہد کا خاتمے کا جب برا حال میں نے دیکھا، اس حادثہ نے میری کمر جھکا دی ہے۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک اور آخری سانس تک میں نے طے کر لیا ہے اللہ سے اب میں کوئی دعا نہیں کروں گا، اب بس یہی دعا کرتا ہوں اے اللہ مرتے وقت میرا ایمان سلامت رکھنا۔ یہ کن کا کام ہے؟ حضرت سفیان ثوری عظیم محدث کا یہ قول ہے، اور ہم لوگ ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک ذرے کے 50 حصے کر دیں تو بھی 50واں حصہ بھی ہم نہیں کرا ان کے سامنے رہ پائیں گے، مگر اس کے باوجود ایسا مجھ پہ تاؤ ہے جیسا کہ بخشا بخشایا وہ ہم آ گئے ہیں اور بخشا بخشا کے ہم آ گئے ہیں۔ نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کی رسی کو تھامنا اس لیے ہے آخر سانس تک تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اس لیے تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ورنہ نمازوں پہ کیا اعتماد۔ مخدوم بہاری علیہ الرحمہ بہار شریف کے وہ ولی جن جو انتقال کے بعد ان کا ہاتھ جب قبر سے باہر نکلا تھا، مخدوم سمنا کی چوچوی نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی، انہوں نے جب مراقبہ کیا تو لوگوں سے کہا تھا کہ حضرت نے وصیت کی تھی میرے مرنے کے بعد رجال الخیر سے جو لاٹھی جو ٹوپی تحائف ملے تھے میری قبر میں رکھ دینا، تم لوگوں نے نہیں رکھا ہے، حضرت اسی کو مانگ رہے ہیں۔ اب بتاؤ مخدوم بہاری جو انتقال کے بعد بھی زندہ ہے، جن کے ہاتھ قبر سے باہر نکل گئے، اسی مخدوم بہاری سے راجگیر کے جنگل میں ایک ہندو پنڈت نے پوچھا تھا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ مخدوم بہاری نے کہا تھا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو جنگل کو کہہ دے سونا تو جنگل سونا بن جاتا ہے۔ راجگیر کا سارا جنگل سونے میں بدل گیا تھا۔ وہ مخدوم بہاری فرماتے ہیں اپنے مرید کو خط لکھ کر کے اے میرے بھائی اللہ سے ڈرتے رہنا، ہم اپنی عبادت پہ کیا ناز کریں، حکم ملا ہے فرض ہے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی نمازوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کے بھروسے میری بخشش ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں میں اپنی نماز کو اگر پوٹلی میں باندھ کر کے چوراہے پر پھینک دوں تو کتا بھی اس کو نہیں سونگے گا۔ اللہ سمجھ، یہ تواضع، یہ خاکساری اس آدمی کی جس کی زبان سے ایک بات نکلی تو راجگیر کا جنگل سونے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ مہان لوگوں کی بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، ہم جیسے چھوٹوں کے دماغ میں یہ ساری باتیں آنے والی نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو خراٹے کی نیند لیتے ہیں اور چین کی سانس لیتے ہیں، 50 سال عمر کے حصے گزر گئے پھر بھی نماز فرض کا احساس تک نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس بھروسے بیٹھے ہیں چلو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ اسی جملہ کے بدلے اگر دوسرا جملہ نکل جائے اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تو احسان رکھنا چاہتا ہے وہ یہودیوں کی طرح کہ وہ ہم کو جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے اللہ ہم کو جنت دے دے گا؟ نہیں، سرکار تو جہاں اس قدر روتے ہیں کہ جناب عائشہ فکر مند ہو جاتی ہے، وہ پوچھتی ہیں سرکار آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جناب صدیق اکبر سے بڑا عاشق رسول کون ہوگا؟ عاشق رسول اتنے تھے کہ قبر میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ سرکار کے ساتھ ہے، اس قدر سرکار سے پیار
تیار ہے کہ 40 درہم تھے، 20 دکھا کے 20 چھپا کے، 10 دکھا کے 10 چھپا کے، 10 رات میں 10 دن میں سب نثار کر دیا۔ اس قدر سرکار کی جدائی میں روتے تھے کہ صاحب بے چینی سے ایک ایک پل ان کا گزرتا تھا۔ لیکن رات کیسی گزرتی تھی؟ فاروق اعظم نے آپ کے وصال کے بعد آپ کی بیوی سے نکاح کیا، صرف یہی جاننے کے لیے کہ رات کیسے گزارتے تھے صدیق اکبر۔ نکاح کرنے کے بعد آپ ان کی اہلیہ کے قریب گئے، کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ امیر المومنین صدیق اکبر کی رات کیسے گزرتی تھی؟ صدیق اکبر کا جب ذکر آیا ان کی اہلیہ بھیگی پلکوں سے کہنا شروع کیا، میں کیا بتاؤں خلیفۃ المسلمین کیسے رات گزارتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب سارے صحابہ گھر چلے جاتے، سرکار کے پاس بہت دیر تک میرے شوہر صدیق اکبر بیٹھے رہتے، بات چیت ہوتی رہتی، رائے مشورہ ہوتا رہتا۔ جب سرکار اپنے حجرے میں داخل ہوتے تب صدیق اکبر سرکار کے پاس سے اٹھ کے اپنے کمرے میں جاتے اور یہاں آنے کے بعد جو معمولی کھانا بنا ہوتا کھا لیتے۔ اس کے بعد وہ رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور اس قدر روتے سجدے میں اور نماز میں۔ صبح کا جب سویرا ہوتا، مؤذن جب اذان کہتا اور جب وہاں سے وہ نکلتے تو اندر سے جگر سے ایسی مہک آتی تھی جیسے کسی کچے گوشت کو بھون دیا گیا ہو۔ اسی کو جگرے سوختہ کہتے ہیں، جلا ہوا جگر، یعنی اندر سے بھنے ہوئے گوشت کی مہک آتی تھی۔ اتنا سننے کے بعد فاروق اعظم نے طلاق دے دیا ان کو۔ میں اسی احوال کی جانکاری کے میں نے آپ سے نکاح کیا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، مگر اللہ سے ڈرنے کا یہ عالم ہے کہ تنکے کو اٹھا کے کہتے ہیں کاش ابو بکر پیدا نہ ہوتا، یہ تنکا ہوتا۔ فاروق اعظم سے بڑا کوئی عاشق رسول ہوگا؟ جب سرکار اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے اور آپ اوپر والے کوٹھے میں آتے، نماز پڑھ کے اوپر چلے جاتے، سارے صحابہ مایوس ہیں کہ سرکار کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے مدینے میں رہنے کے بعد بھی صحابہ مدینے سے باہر کہیں ہے، سب ادھر ادھر بیٹھے پریشان ہے کہ سرکار ناراض کیوں ہے۔ فاروق اعظم آئے، جو صحابہ پہرا دے رہا تھا ان سے کہا جاؤ حضور سے کہہ دینا کہ عمر ملنے آیا ہے۔ سرکار کی طرف سے کوئی پرمیشن نہیں ملا۔ پھر کہا جاؤ کہنا کہ عمر ملنے آئے ہیں، سرکار کی طرف سے کوئی پرمیشن نہیں ملا۔ پھر تیسری بار کہا جاؤ کہنا کہ عمر ملنے آئے ہیں، سرکار دو جہاں علیہ السلام نے اجازت دی۔ فاروق اعظم جب گئے تو فاروق اعظم نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹی حفصہ جو آپ کے نکاح میں ہے، میں اب چونکہ حضور ناراض اس لیے تھے کہ آپ کی بیویوں نے زیادہ خرچ کا مطالبہ کیا تھا، اس لیے سرکار ناراض ہو گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہونے کا انتظار تھا، تو آیت تخفیف نازل ہوئی۔ فاروق اعظم نے کیا کہا؟ سرکار میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی پیروی کروں، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے عشق رسالت۔ آپ حکم دیں تو میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دوں، میں اپنی بیٹی کی پیروی کرنے نہیں آیا ہوں، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی ناراضگی سے صحابہ پریشان ہے۔ پورا مدینہ ایسا لگتا ہے ہمارا اجڑ گیا ہے، یعنی جہاں جتنا زیادہ عشق رسالت ہے وہاں اتنا ہی زیادہ اللہ کا خوف بھی ہے۔ وہی فاروق اعظم رات میں کوڑے لے کر اپنے پاؤں پہ مارتے تھے، اے پاؤں تو بتا کہ آج دن بھر تم نے کیا کام کیا ہے۔ وہ فاروق اعظم جن کے جنتی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ عشرہ مبشرہ ہے جن کو حضور نے بشر ہو بالجنہ کہا ہے، انہیں بشارت دے دو جنت کی۔ صدیق اکبر جنتی ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، مگر پھر بھی اللہ سے خوف کا یہ عالم ہے، کاش ابو بکر پیدا نہ ہوتا۔ فاروق اعظم جنتی ہیں مگر پھر بھی اللہ سے ڈرنے کا یہ عالم ہے، اپنے پاؤں کو کوڑے سے مار رہے ہیں اور کہتے ہیں کاش عمر پیدا نہ ہوتا۔ جہاں عشق رسالت کہراتا ہے وہاں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اور جہاں عشق رسالت کا صرف ظاہری دعویٰ ہو اور عمل اس کو جھٹلاتا ہو، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے حضور نے فرمایا ہے وہ شخص القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور اللہ پر جنت کی امیدیں باندھے رہے، اپنی خواہش کی پیروی کرے اور جنت کی تمنا لیے رہے، وہ بے وقوف اور احمق ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا رہے، آخرت کی تیاری کرتا رہے۔ میری بات طویل نہ ہو جائے، میں نے ایک اصلاح اعمال کے تعلق سے میں نے ایک بات آپ تک پہنچا دی، بس چلتے چلتے سنیے۔ ڈاکٹر ماریا کہتی ہے کہ وہی اسی اسلام کے خلاف میں دنیا کو بتاؤ۔ اسلام نے عورتوں کو رانی بنایا، نانو نفقہ کی ذمہ داری شوہر پہ ڈال دی، اب اے عورت تو رانی بن کے گھر میں رہو، شوہر کمائے گا، تو رانی بن کے رہے گی۔ اب وہی عورت جب صاحب اولاد ہو جاتی ہے، پہلے بیٹا ماں کو مارتا تھا لیکن اسلام کہتا ہے اب یہ عورت صاحب اولاد ہوئی ہے، اے اولاد الجنت تحت اقدام الامہات، جنت
ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی یہی عورت جب بیٹی کی صورت میں باپ کے ہاں ہے تو باپ سے کیسے بیٹوں سے زیادہ پیار پا رہی ہے. جب بیوی بن کے شوہر کے پاس اسلام نے اسے رانی بنایا, جب عورت ماں بن گئی ان کے قدموں کے ساتھ جنت کا رشتہ جوڑ دیا. اب ڈاکٹر ماریا کہتی ہے یہ عورت کنگال تھی, نہ باپ کی پراپرٹی میں حق, نہ شوہر کی جائیداد میں حصہ, نہ اولاد کی پراپرٹی میں حصہ, مگر اے اسلام تیری پیورٹی کو سلام. اسلام نے باپ کے جائیداد میں بھی عورت بیٹی کو حق دلایا. ایک باپ کے مر جانے کے بعد بھائی کا بھی حق ہے, بہن کا بھی حق ہے. باغ میں, تالاب میں, ندی میں, کھیت میں, کھلیان میں, یہاں تک کہ کوٹھی کے دھان اور گیہوں میں جس کو چھوڑ کے باپ مرا ہے اس میں بہن کا حق ہے. جو بہن کا حق نہ دے گا یا اس سے معاف نہ کروائے گا, بہن نہ چھوڑے گی, اس سارا مال وہ حرام ہی کھائے گا. چاہے آم کا پیڑ ہو, چاہے ندی نالا ہو, یا مکان ہو, یا تالاب ہو, یا زمین ہو. باپ کی تمام متروکہ جائیداد پہ بیٹے کا حصہ ڈبل اور بیٹی کا سنگل. سنگل اس لیے کہ بیٹی کو باپ کی پراپرٹی میں بھی حصہ ملے گا, شوہر کی جائیداد میں بھی ملے گا, اولاد کی پراپرٹی میں بھی ملے گا. جب اولاد مر جائے اولاد کی جائیداد میں حصہ, شوہر مر جائے شوہر کی پراپرٹی میں حصہ. تو ڈاکٹر ماریا کہتی ہے عورتیں کنگال تھی, عورتوں کو مالدار بنایا اسلام نے. کیا میں اسی اسلام کے خلاف میں دنیا کی عورتوں کو بتاؤں جس اسلام نے عورتوں کو زمین سے اٹھایا ہے, عزت کے آسمان پہ پہنچایا ہے. اب ڈاکٹر ماریا کہتی ہے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتی ہوں اور دنیا کی عورتوں کو پیغام دیتی ہوں. اسلام نے جو تجھ کو عزت دی ہے اس کا بدلہ یہی ہے کہ زندگی بھر مصطفیٰ کی غلامی میں گزار دے. اس لیے کہ اسلام نے جو سمان دیا ہے وہ کسی مذہب نے عورتوں کو نہیں عطا کیا ہے. ڈاکٹر ماریا خود کلمہ پڑھتی ہے, مشرف و اسلام ہوتی ہے. اب وہ اسلام کی دشمنی کرنے چلی تھی, اب اسلام کی بہت بڑی مبلغہ بن کے دنیا کی عورتوں کو اسلام کی کوالٹیز بتا رہی ہے. اس لیے ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. علم کا اجالا پھیلتا جائے گا, اسلام لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے, ان کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا علامہ شہباز صاحب, علامہ شہریار صاحب, نعرہ تکبیر, مشرق اعلی حضرت. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اللہ تعالی آپ کو محفوظ